انفو کارنر کے ناظرین کو السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی نئی قسط حاضر خدمت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلفائے راشدین کا دور شروع ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ اول اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین مقرر ہوئے۔ آپ کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر اور لقب صدیق ہے۔ والد کا نام عثمان بن عامر اور کنیت ابو قحافہ تھی۔ والدہ کا نام سلمہ بنت سہرین عامر تھا۔ 573 عیسوی میں پیدا ہوئے اور قریش کی شاخ بنی تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ چھٹی پشت پر آپ کا نسب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ زمانہ جاہلیت سے آپ کا گھرانہ معزز چلا آتا تھا۔ اپنے معزز گھرانے کے سبب آپ نہایت اثر و رسوخ کے مالک تھے اور شرفائے مکہ میں نہایت عزت حاصل تھی۔ خوبہ اکٹھا کرنا بنو تمیم کے سپرد تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہوئے تو یہ خدمت آپ کے سپرد ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے اس محلے میں رہتے تھے جہاں بنی اسد کی مشہور تاجر خاتون حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکونت پذیر تھیں۔ جوان ہوئے تو قریش کے خاص پیشے تجارت کو اپنایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے بعد آپ کے تعلقات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئے۔ عمر اور طبیعت کی یکسانیت تھی، پیسے میں اشتراک تھا، قریش کے عقائد سے نفرت اور بری عادتوں سے اجتناب۔ ان تمام باتوں نے آپ دونوں کی دوستی کو پروان چڑھانے میں مدد دی اور یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو بغیر کسی توقف کے اور بغیر کسی معجزے کی طلب کیے اسلام قبول کر کے اولیت کا شرف حاصل کیا۔ اسلام لانے کے بعد آپ دونوں کے تعلقات میں روز بروز استواری پیدا ہوتی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور الفت میں اپنے آپ کو سرتاپا غرق کر دیا اور ایمان کا وہ نمونہ پیش کیا جس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں مل سکتی۔ اسلام کی تبلیغ کے لیے کوشاں رہے۔ آپ کے اثر و رسوخ کی بدولت عمرہ مکہ، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف باسلام ہوئے۔ ہجرت کے موقع پر ہم سفر بننے کی سعادت بھی آپ کو حاصل ہوئی اور یار غار کا لقب پایا۔ ہجرت کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور محرم راز رہے۔ میدان جنگ میں جانثاری کا ثبوت دیا، ہر غزوہ میں شریک رہے۔ مالی قربانی بھی سب سے زیادہ آپ نے دی، جس کی مثال غزوہ تبوک کے موقع پر ملتی ہے۔ فتح مکہ کے بعد دوسرے سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیجا۔ سب سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کے دوران مسجد نبوی میں امامت کے فرضی منصبی آپ کو عطا ہوا، جو آپ کی جانشینی کی طرف اشارہ تھا۔ لیکن اسلام ایک شورائی نظام کا داعی بن کر آیا تھا، اس لیے آپ نے صریحاً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نامزدگی کو مناسب نہ سمجھا۔ اپنے مختصر عہد خلافت میں اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے جو بہترین کوششیں کی، ان کی نظیر عالم اسلام کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ثابت قدمی میں آپ کا کوئی مثل نہ تھا اور یقین کامل کی دولت سے آپ سے بڑھ کر کوئی مالا مال نہیں ہوا تھا۔ آپ کا دور ایک خاص انفرادیت کا دور ہے۔ ایمان کا جذبہ اور دین کی خدمت کا شوق آپ کے دل میں اس قدر موجزن تھا کہ اس کی بدولت ایک قلیل عرصے میں اسلام کو ایک نئی زندگی کی طرف ہمکنار کر دیا۔ اسلام کے بانی اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ مسلمان حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے محروم ہو چکے تھے۔ اس خبر نے مسلمانوں کو بہتواس کر دیا تھا، کسی کو ہوش نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غم سے اس قدر نڈھال تھے کہ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جو شخص کہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ایسے وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو خود غم سے نڈھال تھے، مسلمانوں کو سہارا دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا چپ رہو۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا اثر نہیں لیا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو سن لیں کہ محمد فوت ہو گئے
اور جو اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ زندہ و جاوید ہے اور کبھی نہیں مرنے کا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول گزر گئے، پھر اگر آپ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ اور جو اپڑیوں پر لوٹ جائے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو جزا دینے والا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ کے ساتھ ہی لوگ سنبھلے اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی۔ ابھی تدفین سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ اطلاع ملی کہ انصار ثقیفہ بنو سعدہ میں جمع ہیں اور جانشینی کا مسئلہ زیر بحث ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ جس سے مسلمانوں کے باہم الجھنے کا امکان تھا، اور اگر مسلمان باہم الجھ جاتے تو ظاہر ہے کہ اسلام کے منتشر ہونے کا خطرہ تھا۔ اس نازک صورتحال کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً محسوس کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ثقیفہ بنو سعدہ پہنچے۔ ثقیفہ بنو سعدہ انصار کی ایک نشست گاہ تھی۔ یہاں پہنچے تو واقعی خلافت کا مسئلہ زیر بحث تھا۔ انصار جانشینی کے مدعی تھے کہ قریش کے ساتھ انہیں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا حق ملنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بے شک مسلمانوں پر تمہارے احسانات زیادہ ہیں، اسلامی خدمات کا بھی ہمیں اعتراف ہے، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے لیے عرب قریش کے علاوہ کسی اور کی سیادت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس پر انصار میں سے یہ تجویز پیش کی گئی کہ ایک امیر انصار میں سے بنایا جائے اور دوسرا مہاجرین میں سے۔ ایک شخص کے دو جانشین مقرر کرنا، ایک اسلامی حکومت کے دو سربراہ نامزد کرنا کسی طرح بھی اسلام کی بقا کے لیے مناسب نہ تھا۔ اس تجویز پر عمل کرنا گویا خود اپنے ہاتھوں سے اسلام کو منتشر کرنا تھا۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے نتائج سے انحصار کو آگاہ کیا اور فرمایا کہ اگر صرف انصار میں سے کسی کو جانشین مقرر کیا جائے تو انصار کے دو قبائل یعنی اوس اور خزرج میں اختلاف ہوگا۔ اسلام سے قبل دونوں قبائل میں کشمکش تھی۔ اگر اوس میں سے خلیفہ بنایا جائے تو خزرج اختلاف کریں گے، اور اگر خزرج میں سے خلیفہ نامزد ہو تو اوس کو اختلاف ہوگا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ مہاجرین میں سے خلیفہ مقرر کیا جائے۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی کا احساس دلایا کہ ان میں سے جسے چاہو اپنا خلیفہ بنا لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب انتہائی مدلل تھا۔ انصار خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہوئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر فرمایا کہ آپ ہم میں سب سے بزرگ، ہم سب میں بہتر اور رسول اللہ کے سب سے بڑے مقرب ہیں، اس لیے ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اقدام پر کسی کو اعتراض نہ تھا، لہٰذا سب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنا خلیفہ منتخب کر لیا۔ اس طرح ثقیفہ بنو سعدہ کے اجتماع میں مسلم اول کو خلیفہ اول منتخب کیا گیا۔ در حقیقت اسلام کی ابتدائی زندگی میں اس اجتماع کو زبردست اہمیت حاصل تھی۔ اگر اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوت ارادی کو کام میں نہ لاتے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش قدمی نہ کرتے تو خود اسلام کے مرکز میں جو فتنہ پھیلتا سارا اسلام اس کی لپیٹ میں آ جاتا، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام پر بہت بڑا احسان ہے۔ صحابہ کی پوری جماعت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ رسول اللہ کا معتمد خاص اور خلود کا محرم راز کوئی نہ تھا۔ اس لیے قدرتاً رسول خدا کی اولین نیابت اور جانشینی کا حقدار بھی آپ سے زیادہ کوئی نہ تھا۔ صحابہ کی جماعت نے آپ کو پہلا خلیفہ منتخب کیا۔ دوسرے دن مسجد نبوی میں بیعت عام ہوئی اور اس موقع پر آپ نے جو تقریر فرمائی، آپ کی بے نصفی، خلوص اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے سچے جذبہ خدمت کی آئینہ دار ہے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں میں تمہارا امیر بنایا گیا ہوں، حالانکہ تمہاری جماعت میں سب سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو میری اطاعت کرنا، اور اگر میں کجروی اختیار کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ سچائی ایک امانت ہے اور جھوٹ خیانت تم میں سے ضعیف میرے نزدیک قوی ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق دوسرے سے دلواؤں، اور تمہارا قوی میرے نزدیک ضعیف ہے، یہاں تک کہ میں اس سے دوسروں کا حق حاصل نہ کر لوں۔ یاد رکھو، جو قوم جہاد فی سبیل اللہ سے منہ موڑتی ہے خدا اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اور جس قوم میں بدکاری پھیل جاتی ہے خدا اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر میں خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کروں
تو تم میری اطاعت کرو، اور اگر نافرمانی کرو تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں۔ اب نماز کے لیے کھڑے ہو، اللہ تم پر رحم کرے۔ یہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمانوں سے خطاب، جس کے ہر لفظ سے آپ کی بے نفسی، خلوص اور اسلام کی عقیدت اور مسلمانوں کی رہنمائی کا مقصد ظاہر ہوتا ہے۔ یہ تھا آپ کا نظریہ سیاست، جس کی بنیاد پر آپ نے اپنے دور خلافت کی ابتدا کی۔ تو ناظرین، کیسی لگی یہ میری ویڈیو؟ اگر اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسرے گروپس میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔